ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے۔ رمضان المبارک کی آج 23ویں مجلس میں الحمدللہ 22ویں پارے سے قلب و نظر کو جلا بخشنے کی کوشش ہے انشاءاللہ۔ آج کی گفتگو میں شامل 18 رکوع 9 آیات ہیں، جن میں سورۃ الاحزاب، سورۃ السبا، سورۃ فاطر اور سورہ یاسین کا کچھ حصہ شامل ہوگا الحمدللہ۔ گزشتہ پارے کے آخری رکوع سے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کے کچھ خاص احکام شروع ہوئے تھے، جو آج کے اس سبق میں بھی جاری رہیں گے۔ جن آیات میں امہات المومنین کا یہ تذکرہ شروع ہوا ہے، ان کو آیات تخییر کہتے ہیں، یعنی کسی کو اختیار دینا کہ یا یہ پسند کر لو یا یہ پسند کر لو۔ تو اس طرح سے ہوا تھا کہ جب مختلف جہاد ہونے لگے اور پے در پے مال غنیمت آنے لگے اور مسلمانوں کے حالات اچھے ہونے لگے، وہ جو ہجرت کرنے کی وجہ سے، گھر بار چھوڑنے کی وجہ سے، تنگی تکالیف برداشت کرنے کی وجہ سے ایک مفلسی کے حالات تھے، تو اب تونگری آنے لگی، خوشحالی آنے لگی، پیسہ آنے لگا۔ تو باقی حالات اور معاملات کو دیکھ کر تمام ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے لباس اور اچھا کھانا پینا طلب فرمایا۔ یہ ایک نئی بات آپ کے لیے ہوگی۔ صحابہ ازواج مطہرات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ ہمارے لیے ماہانہ اچھے خرچے کا انتظام کیا جائے، اچھے لباس کا انتظام کیا جائے اور راشن کے لیے یعنی زیادہ انتظام کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی، یقیناً پھر اللہ کو بھی یہ پسند نہیں آئی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مطالبے پر دستبردار ہو کے آپ ایک طرف گوشہ نشیں ہو گئے اور آپ نے اللہ کے حکم سے اپنی ازواج مطہرات کو یہ اختیار دے دیا کہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز کا اختیار ہے، یا تو تم نبی کے ساتھ رہنا پسند کر لو یا پھر اچھے لباس اور دنیا کی چیزیں پسند کر لو۔ اور آپ 1 مہینے تک اپنی ازواج سے الگ ہو گئے، الگ حجرے میں آپ تشریف فرما ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جب آیا تو ازواج مطہرات کو جو اختیار دیا گیا تھا، پھر سب ازواج مطہرات نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا پسند ہے اور جس حال میں وہ رکھنا چاہیں وہی پسند ہے۔ ہم دنیا کی دولت کو اور مال کو پسند نہیں کرتے، جو ہم سے ہو گیا وہ غلطی ہو گئی،
تو ہم اس پہ قائم نہیں رہنا چاہتے۔ ان آیات مبارکہ میں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان مخلص خواتین اور ان معظم خواتین کے لیے یہ وعدہ فرمایا اور اس کا اعلان کیا کہ اب تم لوگوں میں جو میرے نبی کی اطاعت گزار ہوگی، اللہ کی فرما بردار ہوگی، تو تمہاری اس قربانی کی وجہ سے اور سعادت مندی کی وجہ سے ہمیشہ تمہارے ہر عمل کا اجر باقی تمام لوگوں سے دگنا دیا جائے گا، جو اس پارے کے شروع میں آتا ہے کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو کوئی فرما برداری کرے تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور اچھے اعمال کریں گی، تو نُؤْتِهَا أَجْرَهَا، تو ہم ان کو عطا کریں گے مرتینی، دوہرا اجر، یعنی امت میں سے کسی بڑے سے بڑے کام کا جس کو اجر مل سکتا ہے یا چھوٹے سے چھوٹے کا بھی، ہر وہ اجر ازواج مطہرات کے لیے دگنا ہوگا کہ انہوں نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا اور قربانی کو پسند کیا۔ تو اب یہاں یہ رزق کریم کی نوید بھی اللہ پاک نے سنائی۔ رزق کریم کیا ہے؟ یعنی اس کے بدلے میں جنت کی اعلیٰ نعمتیں، جو رزق جنت میں دیا جائے گا اس کو رزق کریم فرمایا گیا۔ اب امہات المومنین کے توسط سے اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں تمام مومن خواتین کو ایک پیغام دیا، مخاطب ان کو کیا، ازواج مطہرات کو، لیکن ان کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام امت کی عورتوں کو جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہیں، ان کو یہ پیغام دیا کہ کسی نامحرم سے گفتگو کی ضرورت پیش آ جائے تو کھردرے پن کا مظاہرہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاقیات ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات ذرا ہٹ کے سمجھنے والی ہوگی۔ یہ اخلاقیات ہیں جو رب سکھا رہا ہے، جو قرآن سکھا رہا ہے۔ نرم گفتاری کا معاملہ نہ کریں، یعنی لوچ دار آواز، سٹائلش طریقہ اور بڑی نرمی اختیار کر کے کسی غیر محرم مرد کے ساتھ بات نہیں کریں۔ کوئی دروازے پہ آئے، گھر کے کسی مرد کا پوچھے یا کسی اور ضرورت کے تحت کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے تو اب ذرا غور فرمائیے کہ اللہ رب العزت جو عورت کو اخلاق سکھا رہا ہے وہ کیا ہے۔ ہمارے نزدیک اخلاق اچھے وہ ہوتے ہیں کہ ہم ہنس کے بات کریں، اگلا بندہ خوش ہو جائے ہماری بات سن کے، تو یہ عورت کو عورت کے لیے تو زیب دے گا اور یہی اس کا اخلاق ہوگا، مگر عورت کو غیر مرد کے لیے یہ اخلاق نہیں دیا گیا۔ کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کی وجہ سمجھائی گئی کہ کسی نامحرم سے جب آپ لوچدار آواز سے، نرمی سے، خوشی سے، مسکرا کے جب بات کریں گے تو جو بندہ اخلاق کی پستی کا مریض ہے، جو نفس کا مریض ہے، جو غیر عورتوں کے اندر دلچسپی رکھتا ہے، جو اپنے ناپاک خیالات کے مرض میں مبتلا ہے، تو وہ تمہاری اسی ادا کی وجہ سے فساد کا شکار ہو جائے گا اور تمہارے حالات خراب ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم پریکٹیکل لائف میں غور کریں تو زیادہ تر چیزیں جو خرابی کا باعث بنتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر، خاص طور پہ ان خواتین کے ساتھ جن کے مرد گھروں میں نہیں ہوتے اور پیچھے وہ ہینڈلنگ کرتی ہیں، تو یہ چیزیں ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں۔ کبھی شوہر کے دوست کو گھر بلا لیا، وہ شوہر نے کہا تھا میری غیر موجودگی میں اس سے کام کروا لینا، موٹر ٹھیک کروا لینا، دروازہ ٹھیک کروا لینا، میٹر ٹھیک کروا لینا، تو وہ کرواتے کرواتے پھر سارا کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے ذرا دور اندیشی دیکھیے اپنے دین کی، اپنے نبی کی، اپنے رب کی، کہ وہ کس طریقے سے ہمیں قبل از وقت بچانے کے لیے سارے طریقے سکھا رہے ہیں کہ غیر مردوں کے ساتھ تمہارا اخلاق یہ ہے کہ تم اس سے رعب دار آواز سے، بالکل سنجیدہ آواز کے ساتھ، اسپاٹ لہجے کے ساتھ بات کرو کہ اس کو دوسری بات کرنے کی جرأت ہی نہ ہو، یعنی لیے دیے میں رہو، جتنی ضرورت ہے اس سے بھی آدھے الفاظ بول کے بات کرنے کی کوشش کرو، اور تمہارے لہجے میں بالکل نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ نرمی
وہ لجاجت یا وہ لطافت وہ تمہارے محرم رشتوں کے لیے ہے، وہ باپ کے لیے ہے، وہ بھائی کے لیے ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے ہے، وہ شوہر کے لیے ہے، غیر مردوں کے لیے تمہارے اخلاقیات وہ نہیں ہیں۔ اس کا طریقہ قرآن یہ سکھا رہا ہے۔ اور حکم ہوا کہ تم گھروں میں ٹھہری رہا کرو، وقرن فی بیوتکن، کہ عورت کی اصل جگہ، اس کا اصل وقار، اس کی اصل عزت یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے۔ اللہ نے اس کا دائرۂ کار وہ بنایا ہے۔ سابقہ جاہلیت کے طور طریقوں کی جو عورتیں تھیں ان کے مطابق بے پردگی کا مظاہرہ نہ کرو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، یہ الفاظ ہیں قرآن کریم کے، کہ تم جہالت کے زمانے کی جاہل عورتوں کی طرح سج دھج کے بن سنور کے بے پردہ باہر مت نکلو۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کی ہر عورت کو طریقہ بتا دیا۔ اب پتہ کیا چلا کہ بے پردگی آج کی نہیں ہے، بے پردگی ہر دور جہالت کی ہے۔ جس وقت بھی کوئی انسان روگردانی کرتا ہے اللہ کے احکام سے تو وہاں ایسے ماحول کریٹ ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے حکم کے نافرمان تھے تو بے پردگی ان کا وتیرہ تھا۔ جو اسلام کی عورتیں تھیں انہیں اسلام کی شہزادیاں بنایا گیا، انہیں وقار دیے گئے، انہیں عزت کے تاج پہنائے گئے، انہیں عصمت کی چادریں اڑھائی گئیں، اور حکم دیا گیا کہ اس زمانے میں بھی جس طرح آج ہمارے زمانوں میں اوباش اور واہیات قسم کے لڑکے آگے پیچھے چوکوں میں روڈز پہ راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں، فکرے کستے ہیں، عورتوں کو پریشان کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں تو لونڈیاں ہوتی تھیں، آزاد عورتیں بھی تھیں، لونڈیاں بھی تھیں۔ آج تو لونڈیاں نہیں ہیں، بلکہ آج تو آزاد عورتوں کا مقام ان لونڈیوں سے گیا گزرا ہے۔ آپ بتائیں، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے محلے کے لڑکوں کو دیکھیں اور اپنی بیٹیوں اور اپنی بھتیجیوں بھانجیوں کو گلی میں باہر نکلتے دیکھیں تو آپ انصاف سے یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کوئی گلی، کوئی محلہ اس بات سے محفوظ نہیں ہے۔ آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے یا آپ کا ماحول اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ 16-17 سال کی لڑکی کو اکیلے گلی میں باہر نکلنے کی اجازت دیں؟ نہیں دیتا نا۔ تو پتہ چلا کہ آج بھی ہمارے ماحول میں وہ کچھ ہے اور تب بھی وہ کچھ تھا۔ اس وقت لونڈیاں اور آزاد عورتیں دو کیٹاگریز تھیں، اور آج تو ہر عورت آزاد عورت ہے۔ آج تو لونڈی کا دور نہیں ہے، لیکن عورت کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جو بے حیائی ہو رہی ہے، وہ لونڈیوں کی طرح ہو رہی ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ حکم کیوں دیا کہ جو آزاد عورت ہے، لونڈیوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آزاد عورتوں کو پردہ کر کے، چادر لے کے، گھونگھٹ نکال کے، اپنے جسم کو، چہرے کو، چھاتی کو، بیک، کمر کو چھپا کے اتنی بڑی چادریں اوڑھ کے نکلنے کا حکم دیا کہ تم باوقار عورتیں لگو اور تم پہچانی جاؤ کہ تم آزاد عورتیں ہو، تو کسی اوباش کو تمہیں دیکھ کر فکر کسنے کی جرت نہ ہو۔ یہ تھا فلسفہ پردہ کروانے کا۔ اب آپ اتنی تھوڑی مختصر سی بات سے اندازہ کر لیجئے کہ اس کے اندر عورت کے اوپر جبر تھا یا عورت کی عزت تھی۔ تو پھر آج تک ہمیں عزت راست تو نہیں آئی، ہم نے اس عزت کو عزت محسوس نہیں کیا۔ ہم بے عزتی کو اپنی عزت سمجھتے ہیں اور عزت کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ تو یہاں قرآن کو سیکھنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ ہمارے لیے کیا پسند کرتا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے پردہ پسند کیا، اللہ نے ہمارے لیے عزت پسند کی، اللہ نے ہمارے لیے وقار پسند کیا، اور وہ پہنچایا کس ذریعے سے؟ وہ دیکھیں کہ وہ ذریعہ کتنا مقدم اور کتنا معظم ہے۔ وہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، اور ہم سے بھی یہ حکم کی پابندی طلب کرنے سے پہلے ان کو حکم دیا گیا کہ وہ ایسا کریں، وہ بھی چادریں اوڑھیں، وہ بھی پردہ کریں، جب انہیں باہر نکلنے کی ضرورت پڑے تو وہ بھی اسی انداز سے آئیں۔ ان سے پاکیزہ عورت بھی کائنات میں کوئی ہوگی؟ ان سے معظم اور محترم کوئی خاتون قیامت تک پیدا ہوگی؟ تو ان کے لیے یہ احکام ہے، اور ان کے صدقے سے اللہ نے یہ ہمیں احکام دیے۔ ہمارا منصب اور ہمارا جو مقام ہے وہ اسلام کے اندر یہ ہے۔ تو ہم ہر سال ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، تو ہر سال ہمیں یہ جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس مہینے کے بعد اور یہ ساری چیزیں سننے کے بعد پھر سال میں ہمارے اندر کتنے فیصد عمل آتا ہے۔ اگر نہیں آتا تو پھر میں نے پچھلے دنوں میں عرض کیا تھا
کہ ساتھ ساتھ ہمیں چیک کرنا ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں روزے عطا کیے ہیں وہ کیوں عطا کیے ہیں۔ وہ ساری چیزیں پیچھے بیان کرنے کے بعد آخر پہ جا کے اللہ پاک فرماتا ہے لعلکم تتقون، اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے 30 دن کے بعد کا کہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی ہوتا ہی وہ ہے جو گناہ سے بچے گا۔ گناہ سے بچنے کی تمہیں عادت اور تمیز آ گئی تو پھر متقی بن گئے، اور اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی پوری ہو گئی جس وجہ سے اس نے روزے فرض کیے تھے۔ اور اگر یہ کچھ نہیں ملا تو پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے مہینہ ضائع کیا نا، اس سے حاصل تو کچھ نہیں کیا۔ تو یہ بہت فکر مند ہونے والی بات ہے کہ آخر ساری زندگیاں گزر گئی ہماری، ہمارے اوپر بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے؟ ہمیں کیوں نہیں یہ محسوس ہوتا کہ یہ چیز ہمارے لیے آنر کا باعث ہے، یہ ہمارے لیے عزت کی زیادتی کا باعث ہے؟ تو ہم عزت والی چیز کو کیوں نہیں اپناتے؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ شیطان اور نفس دونوں ہمارے ارد گرد طواف کرتے رہتے ہیں، وہ ہمیں کسی وقت اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اس لیے ہدایت کی بات ہمیں ہدایت کی بات نہیں لگتی۔ تو اس کو سن کے چھوڑ نہیں دینا، اس کو سن کے بعد میں بھی گھروں میں جا کے بھی سوچنا ہے کہ کون سا طریقہ مؤثر ہوگا جو ہم اپنائیں گے تو ہم متقی بن جائیں گے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے خوش نصیب ہو جائیں کہ یہی رمضان ہمارے متقی ہونے کے لیے؟ جی ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ہو سکتا ہے تو اس سے بڑی ہماری کوئی خوش نصیبی نہیں ہے۔ اگر اس رمضان میں بھی جب مجھے پھر بات لمبی ہو جائے گی اور آخر پہ ٹائم پھر کم رہ جاتا ہے، لیکن جو ضروری چیزیں آتی ہیں ان کو سمجھائے بغیر آگے نکلنا میرا مزاج نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو مرد بھی خواتین پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے نا نقاب کرنے پہ، اللہ نے انہیں بھی نقابوں پہ لگا دیے، اور ابھی پچھلے 1-2 مہینے سے سب لوگ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں جب گھر سے باہر نکلو تو 1 ماسک نہیں 2 ماسک لگا کے نکلو۔ علاج ہوا نا؟ اللہ کی پکڑ ایسی ہوتی ہے، مگر اب بھی تو اللہ کی اس پکڑ پر بھی کسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ جتنے نخرے کرنے والی لڑکیاں اور نقاب کا مذاق اڑانے والی آج کس روپ میں نظر آ رہی ہیں؟ بتائیے ذرا، کوئی ہے جس کے منہ پہ ماسک نہیں لگا ہوا اور اس کے بغیر وہ باہر نکلتا ہے؟ آج اللہ کے عذاب نے اس کا پابند کروا لیا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم عذاب کی وجہ سے نہ ڈالتے، اللہ کی رضا کی وجہ سے ڈالتے، اللہ کی محبت کی وجہ سے اور اس کی فرما برداری کی وجہ سے اگر ہم یہ طریقہ اختیار کرتے تو ہماری ہر سانس میں ہمارے لیے ثواب ہوتا۔ اب اگر خدا نہ خواستہ ایک لمبے عرصے تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے اور ہمارے چہروں سے ماسک نہیں اترتے تو آپ کیا کر لیں گے؟ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ابھی ہمارا گزارا ہو رہا ہے، بڑا اچھا گزارا ہو رہا ہے، اب تو بہت سارا ٹائم جو ہے وہ فیملیز کے اندر بھی عام ٹائم میں عام گھروں میں بھی آپ کو ماسک لگانا پڑ جاتا ہے، باہر نکلنا تو دور کی بات ہے۔ تو اچھا نہ ہوتا کہ ہم صرف باہر نکلتے ہوئے لگا لیا کرتے؟ تو یہ سوچیں، ہمارے مرد حضرات بھی سوچیں، ہماری بچیاں بھی سوچیں، ہماری خواتین بھی سوچیں، جن کو پردے سے چڑ ہوتی تھی آج اللہ نے کس کام پہ لگایا آپ کو؟ یہ سزا ہے۔ اس سے چھٹکارے کے لیے ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے احوال کو درست کرنا چاہیے، اور پردے کی اس نعمت کو اپنے لیے عزت سمجھ کے قبول کر لینا چاہیے۔ اس میں عافیت ہے، اور ہمارے لیے یعنی خواتین کے لیے تقوی کی طرف بڑھنے کا یہ پہلا قدم ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے نبی کے گھر والو، تم سے گندگی کا میل کچیل دور کرنا اور خوب پاک کر دینا چاہتا ہے تمہارا رب۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے میرے نبی کے گھرانے والوں، اللہ کی منشا یہ ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کا میل کچیل دور کرنا چاہتا ہے، اس لیے تمہاری معمولی سی بات پہ بھی پکڑ فرما لیتا ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کی روشنی میں اہل بیت کا مصداق کون ہوئے؟ یہ اہل بیت
اللہ نے کس کو فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علیحدگی کس سے اختیار کی؟ حکم کس کے لیے آیا؟ یہ کون تھیں خواتین؟ کون تھی بتائیے ذرا. یہاں ایک مسئلہ میں بیان کرنا چاہتی ہوں نا. یہ خواتین کون تھیں؟ ازواج مطہرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں. کون تھی؟ نبی علیہ السلام کی بیویاں. تو ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت میں صرف حضرت فاطمہ الزہرا یا آپ کی اولاد شامل ہے، آپ کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. تو میں نے پیچھے محرم میں بھی اس پہ کافی طویل بیان کیا تھا کہ ہمیشہ سے دنیا میں یہ دستور رہا ہے کہ بیوی کو ہی گھر والی کہا جاتا ہے، بیوی سے ہی گھر بنتا ہے اور بیوی سے ہی اولاد آتی ہے. تو گھر والی جو ہوتی ہیں وہ بیویاں ہوتی ہیں. آج اگر ہم امت کو یہ سبق پڑھائیں گے کہ اہل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات نہیں ہیں تو پھر قرآن کو کس طرح جھٹلاؤ گے؟ سب سے پہلے اہل بیت کون ہے؟ آپ کی ازواج، جن کو قرآن بھی اہل بیت کہہ رہا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ازواج مطہرات کو خاص اعزاز سے نوازا اور مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے محبوب کی ازواج، تمہارے گھروں میں کتاب و حکمت کا نزول ہوتا ہے، تمہارے گھروں میں تو قرآن نازل ہوتا ہے. تم سے زیادہ عزت کائنات میں کس کی ہے؟ اور تمہیں اس کو بار بار دہراتے رہنا چاہیے، ان چیزوں کا اعادہ کرنا چاہیے، ان کو پڑھتے رہنا چاہیے. اور جب مسکن اور محور ساری کائنات کا تمہارا گھر ہے اور اللہ کا کلام تمہارے گھر میں اتر رہا ہے تو یہ اس اعزاز کو تو کائنات میں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا جو تمہیں عطا کیا جا رہا ہے. رکوع نمبر 2 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور نیک خصلتوں اور پھر عبادات میں مرد و عورت کے اجر کی برابری کا ذکر ہو رہا ہے. مرد و عورت کی برابری کا مطلب کہ اگر عورت پرہیزگار ہے اور مرد بھی پرہیزگار ہے، عورت روزہ دار ہے اور مرد بھی روزہ دار ہے، عورت سجدہ گزار ہے، مرد بھی سجدہ گزار ہے، عورت روزہ دار ہے، مرد بھی روزہ دار ہے، عورت صدقہ کرنے والی ہے، مرد بھی صدقہ کرنے والا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ عورت کو آدھا ثواب دیا جائے اور مرد کو دگنا ثواب دیا جائے. اللہ کے ہاں تقوی میں، پرہیزگاری میں، عبادت میں، ریاضت میں، ولایت میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں. جو جتنا تقوی اختیار کر لے گا، جس مقام پہ پہنچ جائے گا، اللہ وہی مقام اس کو دے گا. اور عین ممکن ہے کہ بہت ساری عورتیں بہت سارے مردوں سے مقامات میں بلند ہو جائیں. اور ہمارے پاس یہی ازواج مطہرات اور اہل بیت کی مثالیں موجود ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ عورت ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا عورت ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ عورت ہیں. اور نیچے آ جائیں، نیچے امت میں آ جائیں، حضرت رابعہ بصریہ عورت ہیں. ان کے مقامات جو ولایت میں ہے اللہ کی بارگاہ میں، کتنے مرد ہیں جو ان کے برابر آ سکتے ہیں؟ بہت بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے غوث، بڑے بڑے قطب جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. حضرت فاطمہ الزہرا کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. تو پھر وہ عورتیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معیار رکھا ہے کہ جو بھی اللہ کے قرب کے لیے محنت کرے گا، کوشش کرے گا، ریاضت کرے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، یہ عورت ہے یا مرد ہے، اللہ اس کو اس کے مطابق مرتبہ عطا فرمائے گا. یہاں اس چیز کی تعریف کی گئی کہ اسلام میں والمسلمین والمسلمات، ایمان میں والمؤمنین والمؤمنات، والقانتین والقانتات، والصادقین والصادقات، والصابرین والصابرات، یہ سب کا ذکر اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پاک دامنی، ان کی عفت کی وجہ سے اور ان کو ہر وقت اپنے ذکر میں مصروف دیکھتے ہوئے اللہ پاک جو وعدہ فرما رہا ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا، وہ دونوں کے لیے ایک جیسا ہے. پھر کسی بھی مومن مرد اور عورت کے ایمان کے تقاضے کو بیان کیا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، کوئی عورت مسلمان ہو تب یا مرد مسلمان ہو تب
کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ جب سامنے آ جائے، یہ بڑی غور طلب بات ہے، جب اللہ اور رسول کا فیصلہ سامنے آ جائے تو ان کے اندر یہ جرأت نہ ہو کہ اس فیصلے کو رد کر سکے، اس کو مسترد کر سکے، اس کے خلاف اپنی مرضی پہ کام کر سکیں۔ صاحب ایمان مرد اور عورت کے صحیح ہونے کا یہ تقاضا ہے، ان کے ایمان کا یہ تقاضا ہے۔ میں نے ابھی جس طرح سے بات کی کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ فیصلہ کر دیا کہ عورت کو باپردہ رہنا چاہیے، کب؟ جب وہ نامحرموں کے سامنے آئے، جب وہ گھر سے باہر نکلے، اس کا ایک انداز ہونا چاہیے جو شریعت نے اس کو عطا کیا ہے، وہ یہ سمجھے کہ جس طرح اس کو اسکول جانا ہے تو اس کے لیے ایک یونیفارم ہے، جس طرح اس کو کالج یا یونیورسٹی جانا ہے تو اس کے لیے ایک یونیفارم ہے، اس کے بغیر اس نے نہیں جانا، یہ اس کے لیے لازم ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ میرے لیے لازم ہے، اور وہ کبھی ایسا کرتی بھی نہیں کہ یونیفارم چھوڑ کے کالج چلی جائے، یونیفارم اتار کے یونیورسٹی چلی جائے۔ جو بھی اس کی پابندی کے لیے یا پہچان کے لیے یونیفارم دیا گیا ہے وہ پہنے بغیر نہیں جائے گی۔ تو پھر عورت کے لیے یہ کم اعزاز کی بات ہے کہ اس کے رب نے اس کو ایک وقار کا یونیفارم عطا کیا ہے، ایک عزت کا یونیفارم عطا کیا ہے، اور وہ یونیفارم کیا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلے تو باپردہ نکلے، جسے دیکھ کر یہ لگے کہ یہ عزت والی مسلمان عورت ہے۔ تو اللہ نے فیصلہ کیا نا ہمارے لیے، تمہارے لیے فیصلہ یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا طور طریقہ گھر سے باہر یہ ہوگا، غیر محرموں کے سامنے یہ ہوگا، محرموں کے سامنے یہ ہوگا۔ تو ہم نے تو بڑی جرأت سے اس کو مسترد کیا ہوا ہے، پھر ایمان کا تقاضا تو پورا نہیں ہو رہا۔ تو ہمارے ہر روز بیٹھنے کا، درس حاصل کرنے کا، ان چیزوں کو سننے کا مقصد ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں جو اب تک نہیں سیکھا، وہ کرنے کا عہد کرنے جا رہے ہیں جو ابھی تک نہیں کیا، اور پھر ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اسی رکوع میں ذکر ہوتا ہے متبنہ بیٹے کا۔ متبنہ وہ جو جس کا ذکر کل بھی میں نے کیا تھا، جو لے پالک ہوتا ہے، اڈاپٹیڈ ہوتا ہے، جو کسی کا بچہ گود میں لیا جاتا ہے، عربی میں اس کو متبنہ کہتے ہیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ جو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے غلام تھے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تحفے میں پیش کر دیا تھا، اور آپ نے انہیں آزاد کر دیا اور بیٹا بنا لیا، تو لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا کہ یہ زید بن محمد ہیں، لوگ انہیں زید بن محمد کہتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں بتایا کہ کسی کی ولدیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، وہ زید بن حارثہ ہیں اور وہ میرے متبنہ بیٹے ہیں، یعنی منہ بولے بیٹے ہیں۔ تو آپ نے جس وقت ان کو بیٹا بنایا، پھر آپ نے ان کی پرورش کی، اور جب شادی کا وقت آیا تو ان کی شادی بھی کی۔ اس دور میں عرب میں یہ رواج تھا کہ یعنی جہالت کی تو کوئی انتہا نہیں تھی نا، میں پہلے کئی بار بیان کر چکی کہ وہاں تو ستیلی ماؤں کو بھی باپ کے مرنے کے بعد بیویاں بنا لیا جاتا تھا۔ اب وہاں جہالت کا دستور یہ تھا کہ جو اپنے سگے بیٹوں کی بیویاں ہوتی، سگی بہویں، ان کے تقدس کا تو خیال نہ رکھا جاتا، لیکن جو متبنہ اولادیں ہوتی، یعنی اڈاپٹ کیے ہوئے بچے جو ہوتے، منہ بولے بچے، ان کی بیویوں کے ساتھ بڑے احترام تقدس کا معاملہ کیا جاتا، ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا۔ اب نبی کیوں آئے تھے؟ نبی تو آئے تھے بری رسموں کو ختم کرنے کے لیے، برے طریقوں کو دور کرنے کے لیے آپ تشریف لائے تھے۔ تو حضرت زید کا نکاح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب کے ساتھ کیا۔ حضرت زینب چونکہ قریش خاندان سے تھی، ایک اعلیٰ ترین خاندان تھا، سرداروں کا خاندان تھا، تو حضرت زید جو ہیں وہ غلام سے آزاد ہو کے آئے تھے، وہ غلام تھے، آپس میں دونوں کی بنی نہیں، رشتہ نبھ نہیں سکا۔ حضرت زید بڑے پریشان رہنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کا انتظار کیا، ان کو کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ زینب کو طلاق دے دیں جب ان کی آپس میں زندگی نہیں گزر رہی۔ تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد تھوڑا عرصہ گزرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح خود حضرت زینب سے کر دیا۔
جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دی، اور آپ ڈائریکٹلی اس خبر اور اطلاع اور نکاح کے ہونے کے بعد حضرت زینب کے پاس تشریف لے گئے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ کام ہوا تو پورے عرب میں یہ کہہ لیں کہ وہ الزام تراشیاں شروع ہو گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اور ان کے نزدیک یہ اتنا برا کام تھا، اتنا برا کام تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ پاک نے کیوں کروایا؟ ان کی بری رسم کو توڑنے کے لیے، ان کے کانسیپٹ صحیح کرنے کے لیے، ان کے نظریات صحیح کرنے کے لیے کہ جو منہ بولی اولاد ہوتی ہے اس کے احکام سگی اولاد جیسے نہیں ہوتے۔ یہ میں نے کل بھی بتایا تھا، نہ وراثت میں، نہ شریعت میں، نہ پردہ داری کے احکام میں، بالکل احکام سیم اپنی اولاد والے نہیں ہوتے، لہٰذا اس کی بیوی پر بھی کوئی احکام ویسے جاری نہیں ہوتے۔ سگا بیٹا آپ کا ہے، اس کی بیوی قیامت تک آپ کے لیے حرام ہے، سسر اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، لیکن جو یہ منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی کے ساتھ اگر کوئی ایسا محرم والا رشتہ نہیں ہے تو پھر سسر نکاح کر سکتا ہے۔ تو آپ نے اس نظام کو بحال کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق پھر اپنے ان پھوپھی کی بیٹی جو تھیں حضرت زینب، ان سے نکاح کیا، اس کا ذکر بھی اسی رکوع میں ہے۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ کا ذکر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و شوکت کا بیان کیا گیا ہے۔ اہل ایمان کو اللہ کی تسبیح اور ذکر کی کثرت کی تلقین کی گئی ہے، اور نبی علیہ السلام کی کچھ چند امتیازی خوبیوں کا ذکر ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے، خوشخبری دینے والا بنا کے، ڈر سنانے والا بنا کے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے، اور روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ پھر اسی رکوع میں رخصتی سے پہلے طلاق حاصل کرنے والی عورت کے متعلق بتایا گیا کہ اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہوتی جس کی طلاق رخصتی سے پہلے ہو جائے، اور حق مہر اگر مقرر ہو تو اس کا حق مہر آدھا دیا جاتا ہے، پورا نہیں دیا جاتا، اور اگر مقرر ہی نہ کیا ہو تو پھر جوڑا کپڑوں کا دے کر اس کو فارغ کیا جائے گا۔ اور آگے چل کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصوصیت تھی کہ پوری امت کے لیے 4 بیویوں کی اجازت ہے اور آپ کی 11 ازواج تھی، یہاں پر آ کے اللہ پاک نے آپ کے لیے پابندی کا حکم نازل فرمایا اور آپ کی اس خصوصیت کا ذکر کیا کہ نبی تمہاری طرح نہیں ہے، تمہارے لیے 4 سے زیادہ بیویاں ایک وقت میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ رکوع نمبر 4 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے آداب بتائے گئے ہیں، اور آپ کی ذات پہ درود و السلام کا حکم جس آیت سے نازل ہوا ہے اس آیت کا ذکر ہے۔ حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل مت ہو، اور کھانے کے وقت کا خیال رکھو، جب تمہیں بلایا جائے تو اس وقت آؤ، عین وقت پر، اور جب کھانا کھا چکو تو فوراً چلے جاؤ، باتوں میں نہ لگ جایا کرو، اس سے تمہارے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے، مگر وہ شرم کی وجہ سے اور مروت کی وجہ سے تمہیں کچھ کہتے نہیں، تو اللہ تو حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ اللہ پاک یہ خود بیان کر رہا ہے قرآن کریم میں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی دعوت پہ جب صحابہ کرام آئے تو پہلے عرض کیا میں نے کہ چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے تھے، اور وہ صحابہ کرام آئے، بیٹھے، کھانے سے پہلے بڑی دیر تک بیٹھے رہے، پھر کھانا کھایا، پھر بیٹھے آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اب انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آداب کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے سے سکھانے کی بجائے ڈائریکٹ قرآن نازل کر کے ان لوگوں کو ادب سکھایا، اور اس پردے میں ہم تمام امتیوں کے لیے بھی یہ ادب ہوا، اور ہمیں جو مینرز بتائے گئے کہ وہ تمہارے مینرز کیا ہونے چاہیے کہ جب تمہیں کوئی دعوت کے لیے بلائے تو پھر اس ٹائم پہ جاؤ جس وقت کی دعوت ہے، اور اگر کوئی اور کام نہ ہو تو پھر عام جگہوں پہ بھی ان چیزوں کا خیال رکھو کہ خواہ مخواہ کسی کے اوپر بوجھ بن کے، کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن کے مت بیٹھ جاؤ۔ تو یہ تو نبی کا گھر ہے، تو نبی کے گھر کے لیے تو اللہ ڈائریکٹ یہ سکھا رہا ہے کہ جب تمہیں نبی کسی کھانے کے لیے، دعوت کے لیے بلائیں تو عین ٹائم پہ آؤ جو کھانے کا ٹائم ہو، اور کھانے کے بعد فوراً چلے جاؤ، یہ آداب ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچی. آپ کبھی اٹھ کے باہر تشریف لے جاتے، کبھی اندر آ جاتے، گھر میں ازواج پاک کو بھی تکلیف پہنچ رہی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی یہ پریشانی کو جب دیکھا تو قرآن نازل فرما کے ان لوگوں کی تربیت فرمائی. اور پھر سکھایا کہ جب تمہیں امہات المومنین سے یعنی نبی علیہ السلام کی بیویوں سے کچھ مانگنے کی ضرورت پڑے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کو بھیجتے کہ جائیں فلاں زوجہ مکرمہ کے گھر سے یہ چیز لے آئیں، یا حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر سے یہ چیز لے آئیں، یا ویسے مطلب محلے میں کسی کو اپنی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی جاتا ہے کسی کے گھر میں لینے کے لیے. تو یہاں تک بھی طریقہ اللہ کریم نے اپنے نبی کی بیویوں کے لیے سکھایا کہ امت کو کیا کرنا چاہیے کہ ان سے جب کوئی چیز تم مانگو تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے مانگو. حجروں پہ پردے لگے ہوتے تھے، پردوں کے پیچھے کھڑے ہو کے مانگو اور حضور کو کسی طرح بھی ایذا مت پہنچاؤ. پھر یہ حکم بھی یہاں واضح کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد کبھی کسی وقت میں بھی کوئی شخص نبی کی ازواج سے نکاح نہیں کر سکتا. اور اگر ازواج مطہرات کے سگے رشتے جو محرم رشتے ہیں وہ یا ان کے پاس آنے والی لونڈیاں اور خواتین وہ ان کے گھروں کے اندر داخل ہو جائیں، ان کے پاس چلے جائیں تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں ہے. پھر درود پاک کی وہ معروف ترین آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ اس رکوع میں نازل ہوئی ہے سورۃ الاحزاب میں 22ویں پارے میں، جو ہم کثرت سے پڑھتے ہیں اور اسی کی وجہ سے درود پاک بھی ہمارے اوپر پڑھنا واجب ہوا. آگے اس کے متصل قرآن عظیم میں فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ستانے والوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت نازل ہوتی ہے اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا جا چکا ہے. لہٰذا اپنے نبی کی ذات کا احترام، نبی سے وابستہ ہر رشتے کا احترام، ہر چیز کا احترام اور آپ کی ذات پر کثرت سے درود کو لازم کرنا یہ امتی کے لیے لازم ہے. رکوع نمبر 5 میں پھر پردے کے باقاعدہ احکامات آئے ہیں جن کی تفصیل ہم ہر سال تعمیل دین میں پڑھتے ہیں. یہاں تو ظاہر مختصر ہی ہم ہیڈنگ پڑھیں گے کہ اب اسلامی معاشرے میں جو تمام مسلمان خواتین ہیں ان کو پردہ کرنے کے لیے چادروں کے پلو اپنے چہروں پہ ڈالنے کا حکم دیا گیا، یا چادر کا پلہ کھینچ کر گھونگھٹ نکال کے جیسے پرانے زمانے میں خواتین کرتی تھیں. آج بھی کچھ پرانی پٹھان خواتین آپ دیکھتے ہیں، ہمارے علاقوں میں بھی اب تو بہت ساری خواتین رہتی ہیں، تو ان کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے. جو بزرگ پٹھان خواتین ہیں، اب نئی جو جنریشن ہے وہ تو ہماری جیسی ہو گئی ہے بے عمل، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ کتنے وقار سے باہر نکلتی ہیں کہ کیسے ان کے لباس ہوتے ہیں. وہ کام بھی سب کرتی ہیں، کھیتوں میں بھی جاتی ہیں، بازاروں میں بھی اپنا کام کرتی ہیں، مگر ان کی چادریں اس طرح ہوتی ہیں کہ ایک آنکھ ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے اور باقی چہرہ گھونگھٹ سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے. یہ سٹائل ہے، عرب خواتین کا بھی یہی سٹائل تھا اور ان کا بھی یہی سٹائل ہے. تو اس طرح عورت کو پردہ کر کے باہر نکلنے کا حکم دیا گیا. لیکن اب مطلب یہ ہے کہ کسی بھی دور میں آپ کے لیے یہ سٹائل ضروری نہیں ہے کہ اسی سٹائل سے آپ نے پردہ کرنا ہے. صرف پردہ کرنا مقصود ہے. آپ جس سے بھی کریں، آپ عبایا پہنیں، آپ چادر لیں، آپ گھونگھٹ نکالیں، آپ نقاب لیں، جس طریقے سے بھی آپ پردہ کر سکتے ہیں. آپ کا لباس آپ کے جسم نمائش سے بچ جاتے ہیں، بس وہی طریقہ مطلوب ہے. اور قیامت کے بارے میں بھی اسی رکوع میں فرمایا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. کافر جہنم میں منہ کے بل ڈالے جائیں گے، کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہوگا اور کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آج یہ سارے احکام آپ کو اس لیے سمجھائے جا رہے ہیں کہ ان گناہوں سے بچ جائیں جو اللہ پاک نے کرنے سے ہمیں روکا ہے، اور جو نیکیاں کرنے کا حکم دیا ہے وہ کر کے اپنے آپ کو بچا لیں. اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، آپ نے اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا ہے. اور اگر اتنی جرت اور اتنی ہمت ہے تو پھر دل کھول کے گناہ کرتے رہیں.
اور اگر اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہے اٹھانے کی تو پھر آج ہمارے پاس توبہ کے لیے کھلا وقت ہے، ہم توبہ کر سکتے ہیں اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ تیار کرنے میں تھوڑی پس و پیش ہوتی ہے، بندہ متردد ہوتا ہے، لیکن جب قدم اٹھا لیتا ہے اللہ کی محبت میں تو یقین کریں پھر زندگی اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، اتنی پابند ہو جاتی ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ کسی اور طریقے میں سکون حاصل نہیں ہوتا۔ رکوع نمبر 6 میں امانت کا بوجھ اور انسان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں کس امانت کی بات ہے کہ اہل ایمان کو تقوی کی اور مضبوط بات کرنے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے پر اس کی طرف سے مغفرت اور بہت بڑی کامیابی کی خوشخبری دی گئی ہے کہ جو لوگ اس پہ قائم رہیں گے تو آج ہی اللہ آپ سے مغفرت کا وعدہ کر رہا ہے، آج ہی اللہ آپ کو بہت بڑی خوشخبری، کامیابی کی خوشخبری سنا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اسلام کی عظیم الشان امانت، اسلام ایک امانت ہے، قرآن ایک امانت ہے۔ اللہ پاک نے یہ دینے کے لیے زمین کو مخاطب کیا، آسمان کو مخاطب کیا، پہاڑوں کو مخاطب کیا۔ کوئی چیز ان میں سے اسلام کی امانت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ قرآن کریم فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، کہ اگر ہم یہ قرآن جو مصطفیٰ کریم کے قلب اقدس پہ نازل ہوا ہے، یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو قرآن کے رعب، جلال اور دہشت سے پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ وہ اس ڈر سے کسی مخلوق نے اسلام اپنے ذمے لینے کی جرأت نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حصہ انسان کو عطا کیا، یا انسان کے حصے میں یہ سعادت آئی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہوا تاکہ منافق اور مومن، مشرک اور موحد کا فرق واضح ہو جائے کہ جب یہ امانت آئی انسانوں کے پاس تو اب سب کچھ کھل گیا، جیسا کہ ہم پیچھے سے پڑھ رہے ہیں کہ جو منافق تھے وہ سامنے آ گئے، جو مشرک تھے وہ سامنے آ گئے، جو کافر تھے وہ سامنے آ گئے، اور جو مومن تھے اللہ نے نکھار کر ان کو الگ کر لیا، اور پتہ چل گیا کہ اللہ کی امانت کی پاسداری کرنے والا کون ہے اور بے قدری کرنے والا کون ہے۔ یہاں ہماری سورۃ احزاب مکمل ہوئی، اور اب آگے سورۃ السبا، یہ بھی مکی سورت ہے، اس کی 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ یہ سبا صاد کے ساتھ نہیں ہے، سین کے ساتھ ہے، اور سبا یہ ایک بستی کا نام تھا۔ اس بستی کا یہاں ذکر ہوا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ السبا ہے۔ اس میں جزا اور سزا کے قوانین بیان کیے گئے ہیں، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے معجزات کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ سورت کے آغاز میں آسمان اور زمین کی ہر چیز کا ذکر کیا گیا کہ وہ سب کی سب اللہ کی توصیف اور تعریف کرتی ہیں، اس کا علم بہت وسیع ہے۔ زمین سے نکلنے یا زمین میں داخل ہونے اور آسمان سے اترنے یا آسمان کی طرف چڑھنے والی ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہی جان سکتا ہے، وہی جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی وسعتوں میں پائی جانے والی چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک ذرہ کہاں ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ جب تک ہمارا اتنی وسعت کے ساتھ اپنے رب پر ایمان نہیں ہوتا تو ہم اپنے رب کے ایمان میں پورا نہیں اتر سکتے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کا تو ان ساری باتوں پہ ایمان ہے ان کو تو اللہ کی طرف سے بخشش اور اجر عظیم کی صورت میں بدلہ مل جائے گا، جبکہ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں
عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انکار سے باز نہیں آتے تو ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہو چکا ہے اور انہیں وہ عذاب دیا جائے گا۔ تو اے حبیب، یہ لوگ بری طرح سے بھٹک چکے ہیں، ان ظالموں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین کے اندر دھنسا دیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا کر انہیں پیس دیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، انہیں پوری مہلت دیتے ہیں کہ کسی وقت بھی جا کر یہ توبہ کر لیں۔ پھر رکوع نمبر 8 میں معجزات حضرت داؤد اور سلیمان اور پھر قوم سبا کا ذکر یہاں پہ آیا ہے، جس کے نام پہ یہ صورت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ کے بہت فضل اور بہت عنایات تھی۔ عنایات اور فضل تو اللہ نے ہر نبی پہ کیے، لیکن ہم اتنے دنوں سے یہ دیکھ رہے ہیں نا، علم میں آ رہا ہے کہ ہر نبی کی الگ شان ہے، ہر نبی کو الگ معجزہ عطا کیا، ہر نبی کے اندر ایک الگ خاصیت رکھی۔ تو کمال آ کے کہاں ہوتا ہے؟ محمد مصطفیٰ پر، کہ جتنے نبیوں کو اللہ پاک نے اپنے اپنے زمانوں میں معجزات دیے، شانیں عطا کیں، خاصیتیں عطا کیں، وہ ساری جمع کر کے آمنہ کے لال کو عطا فرما دی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا خاص معجزہ بڑا خوبصورت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز اتنی پیاری عطا فرمائی تھی، آپ کا لہجہ، آپ کی لے اتنی زبردست تھی کہ جس وقت آپ اپنی کتاب، ان کی کتاب کون سی تھی؟ زبور۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی تھی، تو جس وقت آپ زبور کی تلاوت کرتے اور آپ کی آواز بلند ہوتی تو آسمانوں پہ اڑنے والے پرندے، پہاڑ، درختوں کے پتے، چلتے ہوئے پانی، ہر چیز ٹھہر جاتی۔ بعض جگہوں پہ ان کی ساتھ تسبیح کرنے کا ذکر آتا ہے اور بعض جگہوں پہ انتہائی خاموشی سے جھک کر آپ کے کلام کو سننے کا ذکر آتا ہے۔ آج بھی اگر کسی کا انتہائی خوبصورت لہجہ اور انتہائی خوبصورت آواز ہو تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے لہجہ داؤدی عطا کیا ہے، اللہ نے اسے آواز داؤد علیہ السلام جیسی عطا کی ہے۔ اتنی خوبصورت آواز تھی آپ کی کہ ہر چیز ان کے ساتھ اس کی تلاوت میں مصروف ہو جاتی۔ لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا گیا، اس کا ذکر ہم پیچھے کر چکے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس کو مولڈ کرتے اور ہاتھوں سے وہ ایک نرم چیز کی طرح مڑتا جاتا اور چیزیں تیار ہوتی جاتی، اور جنگی لباس جو زرہ لوہے کی ہوتی ہے وہ بنانے کا آپ کام کرتے تھے اور اس سے اپنا کاروبار کرتے تھے۔ پھر سلیمان علیہ السلام جو آپ کے بیٹے تھے، ان کو اللہ پاک نے سفر کی ایسی سہولت عطا فرمائی کہ جتنا سفر انسان ایک مہینے میں کرتا ہے نا، اتنا سفر وہ صبح کے ٹائم پہ کرتے، آدھی دنیا کا وزٹ اس وقت کرتے، اور شام کے وقت آدھی دنیا کا وزٹ کرتے، اور ایک مہینے کی مسافت آپ کے تخت پر اس وقت میں طے ہو جاتی۔ یہ آپ کا معجزہ تھا اور یہ طاقت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ پھر اس دور میں بہت بڑے بڑے برتن جیسے ٹب ہیں اور وہ دیگیں ہیں، یہ سب چیزیں بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی سلطنت میں تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، یعنی لیکوڈ ہو کے اس کا چشمہ بہتا تھا، جس سے بہت بڑے بڑے برتن، بڑے بڑے لگن، بڑی بڑی دیگیں جو ہیں وہ آسانی سے ڈھال لی جاتی اور تیار کر لی جاتی۔ یہ بھی آپ کے دور کا معجزہ تھا۔ جنات کو اللہ پاک نے ان کے لیے مسخر کر دیا، ان کے غلام بنا دیے، اور جنات آپ کی سلطنت میں بہت بڑے بڑے تعمیری پروجیکٹ بنا کرتے اور تعمیریں کرتے، چیزیں بناتے، ہر چیز میں آپ کی غلامی کرتے۔ اب یہ جو جنات تھے یہ دعویٰ کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں کہ ہمیں غیب کا علم ہے اور ہم ہر چیز کو جانتے ہیں۔ آج بھی جن لوگوں کے ساتھ جنات ہوتے ہیں، جو لوگ جنات سے کام کرواتے ہیں، وہ اسی طرح ان کو بیوقوف بناتے ہیں کہ وہ جو بتا رہے ہوتے ہیں وہ سچ ہی بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور لوگ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ابھی تو شاید لوگ تھوڑے سے سمجھدار ہو ہی گئے ہیں، لیکن
بعض مقامات آج بھی ایسے ہیں کہ کبھی کسی کے اندر جن کی حاضری ہو جائے نا، کو پتہ ہوتا تھا جی فلاں بندے کو جمعرات کو حاضری ہوتی ہے، آدھا گاؤں اس کے گھر چلا جاتا تھا کہ حاضری ہوگی تو اپنے ساری باتیں جا کے اس سے پوچھ لیں گے۔ ہماری جہالتوں کا یہ حال ہے۔ اب اللہ پاک قرآن مجید میں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اب مجھے بتاؤ کہ جنات کو میں نے علم غیب دیا کہ نہیں دیا۔ اب چونکہ وہ سارے نوکری کرتے تھے، سارے نوکر تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، تو آپ جب ان سے تعمیری کام کروا رہے تھے تو آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے، اور یہ لوگ اپنے اس دعوے کا بار بار پرچار کرتے تھے کہ ہمیں اللہ نے علم غیب دیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب تک کوئی نگران سر پہ نہ ہو عوام کام نہیں کرتی۔ تو حضرت سلیمان اپنی چھڑی، اپنا عصا لے کے اس پہ ٹیک لگا کے کھڑے تھے، اور وہ لوگ تعمیر کا کام کر رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کے ذہن کو ہٹایا کہ دن رات کام کرتے رہے، اور حضرت سلیمان اپنی اس چھڑی کا سہارا لیے کھڑے رہے۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، وفات ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود آپ اس عصا کے ساتھ سہارا لیے کھڑے تھے، اور جنات دن رات کام کر رہے تھے۔ کدھر گیا ان کا علم غیب؟ پھر کم و بیش 6 مہینے یا سال کا وقت گزرا، تو مٹی کے اندر چونکہ آپ کی چھڑی تھی اور وہ نیچے سے کمزور ہوئی یا دیمک لگی، وہ کھائی گئی اور وہ نیچے سٹک ٹوٹ کے گری، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک بھی زمین میں آ گیا، جس سے پتہ چلا کہ آپ تو بڑا عرصہ پہلے سے وفات پا چکے ہیں۔ تو جنات کی وہ بات وہاں پہ جھوٹ ثابت ہوئی جو وہ پرچار کرتے تھے کہ ہمیں علم غیب ہے۔ اگر علم غیب ہوتا تو ان کی موت کا علم انہیں فوراً ہو جاتا اور وہ کام شام چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ وہ تو دن رات بڑی جاں فشانی سے کام کرتے رہے۔ جب کام مکمل ہوا تو تب یہ دکھانے کے لیے کہ اب سلیمان علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کی جائے، تو اللہ پاک نے وہ منظر پیدا کیا کہ اس کو دیمک لگی اور آپ کا جسم مبارک زمین پہ آیا۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو کیا ضرورت تھی دیمک لگنے کی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ جب جن اتنے بڑے جو ہیں وہ کام نہیں روک سکے تو اتنی معمولی سی دیمک کی کیا ضرورت تھی کہ وہ آ کے نبی کی چھڑی کو کھا لیتی؟ اس میں اندر حکمت ہی یہ تھی کہ جو کام کروانا تھا وہ کام جنات کا مکمل ہو گیا، لہٰذا اب ان کو خبر ہو جانی چاہیے کہ میرے نبی کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اس طرح سے جو قوم سبا کی بستی ہے اس کا بھی ذکر اس کے اندر کیا گیا کہ وہ لوگ زراعت پیشہ تھے، یعنی زمینیں، باغات، کھیت، فصلیں بے پناہ کہ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اس قدر بیوٹی تھی وہاں کہ دنیا میں وہ جنت کا ایک نمونہ نظر آتی تھی۔ اس طرح پھل تھے، ایسے پھل اور اتنی بے شمار کوانٹیٹی ان کی ہوتی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، بے مثال آبادی تھی، اور اتنی خوبصورت کہ ہم لفظوں میں اسے بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے دائیں بائیں جو ہے وہ اس قدر خوبصورت باغات تھے کہ وہ بستی پوری ان کے اندر ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اللہ کا رزق کھاتے، عیش کرتے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے اس شکر پر قائم رہتے، مگر شیطان آ گیا بیچ میں، اس نے آ کے انہیں راستہ تبدیل کرنے پہ مجبور کر دیا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے سے اعراض کیا، اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہو گئے۔ تو وہاں انہوں نے ایک بند بنا رکھا تھا، جیسے ڈیم ہوتا ہے پانی کا، جس سے وہ اپنے باغات کو سیراب کرتے تھے اور پانی اس کے اندر جمع رہتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ حد سے بڑھ رہے ہیں اور ناشکری میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو وہ بند ٹوٹ گیا، ڈیم ٹوٹ گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے پھر کتنی تباہی ہوتی ہے۔ بس وہ ڈیم ٹوٹا اور اس سیلاب کے عذاب میں اللہ نے اس ساری بستی کو فنا کر دیا۔ اب وہاں کے باغات ختم ہو گئے، پھل ختم ہو گئے، فصلیں ختم ہو گئیں، اس لیے کہ وہ قوم جو اللہ کی عبادت گزار قوم تھی، اللہ کی فرما بردار قوم تھی، جب انہوں نے اس روش کو چھوڑا، نافرمان ہو گئے، جو نمازی تھے وہ بے نمازی ہو گئے، تو اللہ نے یہ نحوست ان کی بستی پہ نازل کی۔ میں پھر یہی یاد دلاؤں گی، اپنے گھروں میں جائزہ لیں، اپنے افراد میں جائزہ لیں، اپنے محلوں میں جائزہ لیں کہ ہمارے کتنے فیصد لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ ہمیں تباہ نہیں کر رہا، اللہ ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں کر رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں
کہ ہم بے خوف ہو جائیں، بلکہ ہمیں اس بات کی قدر کرنی چاہیے کہ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ گناہوں میں تو ہم ان لوگوں سے کہیں آگے ہیں۔ وہاں کسی قوم میں ایک ایک گناہ ہوتا تھا، ہماری قوم میں سارے گناہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کی فکر کرنی ہے۔ قرآن پڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو اندر سے جھانکیں، دیکھیں، چیک کریں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں اس گھر کے افراد کہاں کھڑے ہیں، جس محلے میں ہم رہ رہے ہیں اس محلے کے افراد کیا کر رہے ہیں، اور یہاں عذاب سے بچنے کی کتنی گنجائش باقی ہے۔ رکوع نمبر 9 میں نبی کریم تمام انسانیت کے رسول ہیں، یہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو بلائیے جنہیں آپ ان کافروں سے کہیں کہ ان لوگوں کو بلائیں جنہیں تم اللہ کے سوا معبود مانتے ہو، دیکھتے ہیں وہ تمہیں کیا فائدہ دیتے ہیں، تمہارے بت، اور ان کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے تم ان کی عبادت کرتے ہو، بتاؤ تمہیں آسمانوں اور زمین میں سے رزق کون دیتا ہے، اور اے حبیب وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہم نے تو آپ کو ساری انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام نبیوں پر 6 باتوں میں فضیلت عطا کی ہے جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کی، مجھے وہ 6 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے، یعنی ایسا کلام مجھے دیا اور ایسے کلام پہ مجھے مہارت عطا فرمائی کہ تھوڑے سے لفظوں میں کثیر معانی بیان ہو جاتے ہیں۔ یہ لینگویج اور یہ کلام اللہ نے مجھے عطا کیا جو کسی نبی کو عطا نہیں ہوا، یہ عربی کی خصوصیت ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے نا، ایک لفظ ہے ذہابہ، 3 حرف ہیں اس کے اندر، زال ہا با، چھوٹا سا لفظ ہے۔ اب اس کا ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ بنے گا وہ ایک آدمی گیا۔ کتنے لفظ بنے؟ وہاں تھا ذہابہ صرف، اور ادھر ہم نے جب ترجمہ کیا اپنی زبان میں تو کتنے لفظ بنے؟ تو آپ دیکھیے کہ وہ تھوڑے سے الفاظ کے اندر اپنے اتنے معنی بیان کرتی ہے وہ زبان جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور اس زبان میں اللہ نے آپ پہ کلام نازل فرمایا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رعب عطا فرمایا اور اپنی بارگاہ سے رعب عطا کر کے اس رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی، اور اس کے بے شمار واقعات ہیں جو اپنے اپنے ٹائم پہ ہی بیان کیے جا سکتے ہیں کہ آپ کی ذات میں اللہ پاک نے جو رعب رکھا تھا، اگر یہ رعب نہ ہوتا تو وہ جو کفار اور مشرکین سر سے پیروں تک زور لگا لگا کے تھک جاتے تھے، وہ اپنی ناپاک سازشوں میں کامیاب ہو جاتے۔ وہ کامیاب اسی لیے نہیں ہوئے کہ جب وہ قریب جاتے تھے تو ان کے اوپر ایسا رعب طاری ہو جاتا تھا کہ وہ آگے بڑھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ تیسری بات، میرے لیے غنیمت حلال کی گئی، یعنی جو مال غنیمت جنگوں میں آتا وہ آپ کی ذات کے لیے حلال کیا گیا، جس کی مقدار قرآن پاک میں ہی بیان ہوئی۔ چوتھی بات کہ میرے لیے اللہ نے تمام روئے زمین کو مسجد قرار دیا۔ پچھلی جو امتیں ہیں، یہ ہندو دیکھ لیں اور سکھ دیکھ لیں، پھر وہ جو یہودی ہیں ان کو دیکھ لیں، عیسائیوں کو دیکھ لیں، ان سب لوگوں کی عبادتیں کہاں ہوتی ہیں؟ مندروں میں، گرجوں میں، اس کے سوا ان کی عبادت نہیں ہوتی، اور ان کے وہ دن ہے کہ اس دن میں قوم نے وہاں جانا ہے اور وہاں جا کے عبادت کرنی ہے۔ تو ذرا اپنے مقدر پہ غور کر کے اس پہ فخر کریں کہ آپ جس جگہ پہ چاہیں، جو خشک جگہ ہے، جو گندی نہیں ہے، جس پہ کوئی ایسی چیز ناپاک نہیں پڑی ہوئی، کوئی بھی پاک صاف جگہ ہے، وہاں جا کے آپ اللہ اکبر کریں اور نماز پڑھ لیں۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ہمارے اوپر اتنا کرم کیا ہے۔ پھر 5ویں چیز فرمایا کہ تمام نبی اپنے اپنے زمانے اور قبیلوں کے لیے نبی بن کے آئے، مجھے میرے رب نے تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔
تمام مخلوقات کا مطلب یہ نہیں کہ ساری قوموں کے لوگوں کے لیے یا قیامت تک کے انسانوں کے لیے. مخلوقات کا مطلب ہے جن بھی اس میں ہیں، انسان بھی، حیوان بھی، چرند بھی، پرند بھی، جو جمادات ہیں، جو حیوانات ہیں، ہر چیز. ایک تنکا جو ہے اس کا بھی اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، اور وہ بھی مجھے پہچانتا ہے کہ میں اس کا نبی ہوں. صرف میں دعویٰ نہیں کر رہا، آپ نے فرمایا کہ وہ تنکا بھی مجھے پہچانتا ہے کہ میں اس کا نبی ہوں. اگر تنکے نہ پہچانتے ہوتے تو جدھر جدھر حضور جاتے تھے وہاں سبزے اور پتوں اور ڈالیوں سے الصلاۃ والسلام علیکہ کی آوازیں کیوں آتی تھیں؟ اسی لیے آتی تھی کہ وہ پہچانتے تھے یہ ہمارے نبی ہیں. رکوع نمبر 10. روز قیامت کفار مکہ کا ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا. آج تو یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں نا، تو قیامت میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے. چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کو الزام دیں گے کہ تم نے ہمیں اس راستے پہ لگایا تھا. وہ کہیں گے تمہارے اندر عقل نہیں تھی، تم نہ لگتے ہمارے پیچھے. یہ اللہ کی بارگاہ میں وہاں ان کا قیامت کے دن جھگڑا ہوگا. رکوع نمبر 11 میں قرب الہی حاصل کرنے کا راستہ بتایا جا رہا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو، مال یا اولاد کی زیادتی یعنی کثرت تمہیں اللہ کا قرب نہیں دلا سکتے. اگر تم اس ظام میں ہو کہ میرے پاس بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، تو میں اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، ہرگز نہیں. تمہارے پاس اولاد زیادہ ہے تو تم کہو گے کہ میں اپنی اولاد کی زیادتی کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، ہرگز نہیں. اللہ کا قرب جو ملنا ہے وہ اعلیٰ ایمان اور اچھے اعمال کی وجہ سے ملنا ہے. اگر یہ دو چیزیں ہوں گی تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اگر نہیں ہوں گی تو کچھ نہیں ملے گا. اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے کے لیے جو لوگ بھاگ دوڑ کرتے ہیں وہ یقیناً عذاب میں مبتلا ہوں گے. رزق کا زیادہ ہونا یعنی مال کا زیادہ ہو جانا یا مال کم ہو جانا، یہ کبھی بھی کسی بندے کے بس میں نہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم 18 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، ہم اس لیے تنخواہ لیتے ہیں اور ہم دن رات محنت کرتے ہیں، اس لیے ہماری فیکٹری اچھی چلتی ہے اور ہماری آمدن اس لیے زیادہ ہوتی ہے، تو انہیں یہ بات بھول جانی چاہیے. مشقت مزدور سے زیادہ کون کرتا ہے؟ سب سے زیادہ ہارڈ ورک مزدور کا ہوتا ہے. آپ کبھی منڈی کی طرف جائیں، صبح 7 بجے سے لے کے 11، 12، 1، 2 بجے تک بھی جوان اور بوڑھے لوگ جن کی کمریں بھی جھک گئی ہیں وہ اپنے ہاتھ میں کئی اور بیلچہ لے کے روڈ کے کنارے پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں لے جائے اور جا کے ہم سے کام کروا لے. وہ تو بہت زیادہ محنت کر سکتے ہیں، مگر جس دن کی دہاڑی اللہ نے ان کے نصیب کی لکھی ہے اسی دن وہ کہیں کام کرنے جائیں گے، ورنہ وہیں بیٹھے ہوئے گھر واپس اٹھ کے چلے جائیں گے. جب اللہ نہیں چاہے گا تو وہ کہیں سے بھی رزق نہیں حاصل کر سکیں گے. تو مال حاصل کرنے کے لیے جن کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں وہ شاندار قسم کے شو روم بنا کے، ہال بنا کے اور فیکٹریاں بنا کے سال ہا سال تک انتظار کرتے رہتے ہیں، مگر جب اللہ نہیں چاہتا تو ان سے انہیں ایک پیسے کی آمدن نہیں ہوتی. کبھی جب روڈ پہ نکلیں تو ان چیزوں کو مشاہدہ کیا کریں. بڑے بڑے محل ویران پڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پیٹرول پمپ بنا کے لوگوں نے اٹھا لیے سامان وہاں سے، سال ہا سال روڈ کے کنارے پہ بنے رہے ہیں. ساتھ والی چیزیں آباد ہیں، ساتھ والوں کے آمدن ہو رہی ہے، پیٹرول پمپ چل رہے ہیں، ہوٹل چل رہے ہیں، ریسٹورنٹ چل رہے ہیں، مگر یہ سارا دن بیٹھ کے اٹھ کے واپس آ جاتے ہیں. انہوں نے پیسہ ان سے زیادہ لگایا ہوا ہے. تو ثابت کیا ہوا؟ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کی دولت کے ذریعے آپ کو مزید رزق نہیں ملتا، آپ کی محنت کے ذریعے آپ کو رزق نہیں ملتا. یہ تو سارے سبب ہیں. اصل میں رزق دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے. ہم رکوع نمبر 11 کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو اپنے قریب کرنا ہے اور اپنی رضا عطا کرنی ہے، یہ اچھے اعمال کی وجہ سے اور اعلیٰ ایمان کی وجہ سے. باقی کوئی چیز آپ کو اللہ کا قرب نہیں دے سکتی. رکوع نمبر 12. آپ اعلان کر دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل رخصت ہو گیا. یہ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ قل جاء الحق وزهق الباطل
ان الباطل کان زہوقا، کہ باطل تو ہوتا ہی فنا ہونے کے لیے ہے، زائل ہونے کے لیے، اور بچتا کیا ہے؟ حق بچتا ہے، اور حق کی ہی حکمرانی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دو دو ہو کے یا اکیلے اکیلے ہو کے، پھر خوب سوچو، اور جب تم نے اچھی طرح سوچ لیا نا تو پھر تمہیں ماننا پڑ جائے گا کہ اللہ ہی سچا ہے، اللہ ہی واحد ہے، وہی احد ہے، وہی صمد ہے۔ تو میں تمہارے پاس اس لیے اللہ کی طرف سے آیا ہوں کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں اور تمہیں عذاب سے ڈراؤں۔ پھر میں اس سارے کام پر، یہ جو نبیوں کی سنت رہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس سارے کام پر جو اللہ نے میرے ذمے لگایا ہے، میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، میں تم سے تنخواہ کا مطالبہ تو نہیں کرتا۔ قل لا اسألکم، اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے کوئی تنخواہ تم سے نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی اجرت نہیں چاہیے، بس میں تو اللہ کا پیغام تمہارے تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، جس کی میری ڈیوٹی، جس نے اللہ نے جس کام کی لگائی ہے میں اس کو پورا کر رہا ہوں۔ تو آخری آیات میں بتایا کہ منکرین قیامت میں یہ چاہیں گے کہ اب ان کا ایمان قبول کر لیا جائے، وہ کہیں گے کہ اب ہم ایمان لاتے ہیں، یا اللہ تو قبول کر لے، لیکن اب تو نہیں، قیامت تو ایمان لانے کا وقت نہیں ہے، ایمان کا بدلہ حاصل کرنے کا وقت ہوگا، تو وہاں تو ایمان لانے اور اس کو قبول کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ سورۃ فاطر شروع ہو رہی ہے اب، جس کی 35 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں، یہ بھی مکی صورت ہے۔ فاطر یہ طا کے ساتھ ہے، فا لفا طا را، فاطر، اس کا کیا معنی ہے؟ فاطر اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں ان میں ایک نام فاطر ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ فاطر اس ہستی کو کہتے ہیں جو کسی شے کو بغیر کسی سابقہ مثال کے یا بغیر کسی نقشے کے پہلی مرتبہ پیدا کرے، یعنی اس کی ایجاد کرے، اس سے پہلے نہ اس کا کوئی تصور ہو، نہ کسی نے ایسی کوئی چیز بنائی ہو، نہ اس کا ماڈل تیار کیا ہو، نہ اس کا نقشہ بنایا ہو، بالکل نئے سرے سے ایک چیز کو ایجاد کیا جائے اور اس جیسی پہلے کوئی مثال موجود نہ ہو، ایسی ایجاد کرنے والے کو فاطر کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں آیا اس صورت میں کہ اللہ فاطر السماوات والارض، کہ یہ اللہ ہے جس نے بغیر نقشے کے آسمان بنائے، جس نے بغیر مثال کے زمین پیدا کیے، تو اس نسبت سے اس صورت کا نام فاطر رکھا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیقات فرمائی ہیں ان تخلیقات کا اس صورت میں ذکر آیا ہے، لہٰذا یہ صورت فاطر مشہور ہو گئی۔ تو اب اس میں جو رکوع نمبر 13 آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور فرشتوں کے مخلوق ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مخلوق ہونے کا کیا مطلب؟ کفار کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، تو فرشتوں کو اللہ پاک نے کسی جنس کے بغیر پیدا کیا ہے، فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، نہ وہ مؤنث ہیں نہ وہ مذکر ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس میں کسی جنس کے ساتھ ان کو خاص کریں گے تو ہمارا عقیدہ غلط ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتے مخلوق ہیں۔ مخلوق کون ہوتی ہے؟ مخلوق غلام ہوتی ہے۔ تو شرعی مسئلہ کیا ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ باپ کی غلام نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ اگر یہ کتنے شاندار طریقے سے اللہ نے جواب دیا کہ فرشتے تو میری مخلوق ہیں اور مخلوق غلام ہوتی ہے اور اولاد کبھی غلام نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق یہ مانا جائے کہ فرشتے بیٹیاں ہیں تو پھر یہ میری مخلوق تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ مخلوق کا تو غلام ہونا پایا جائے گا، اور غلام ہونا پایا جائے گا تو غلام اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو پھر تم کس طرح ثابت کرو گے کہ فرشتے میری بیٹیاں ہیں؟ فرشتے میری مخلوق ہیں۔ اور رکوع نمبر 14 میں منکرین حق کو اپنے برے اعمال مزین نظر آتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں نا، لوگوں کو دیکھیں، پہچاننے کی کوشش کریں، تو جو بندہ برائی کی طرف بڑھتا جاتا ہے نا، بڑھتا جاتا ہے،
آپ اس کو روکیں کہ یہ نہیں کریں، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، تو وہ آپ کو 100 دلیلیں آگے دے گا، جسٹیفائی کرے گا۔ مثال کے طور پہ یہی بات لے لیں کہ اگر آپ کسی کو ضرورت سے زیادہ فیشن اور برا ڈریس اور غیر شرعی طریقے سے لباس پہنے ہوئے دیکھیں گے اور آپ کو تھوڑی حیا آئے اور آپ منع کریں، تو آگے سے وہ 100 دلیلیں آپ کو وہ لڑکی دے گی کہ یہ زمانہ آپ کا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے۔ آج کل کے دور میں کسی ایسے لباس والے کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ہم یہاں جاب کرتے ہیں، وہاں ریکوائرڈ ہے یہ چیزیں، جس آفس میں بیٹھتے ہیں وہاں دوپٹہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ یہ سارے بہانے، یہ سارے عذر خباثتوں کے بہانے ہوتے ہیں، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ شیطان ان کی نظر میں برے کام کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اس کی خوبصورتی ان کے اندر اتنی اتری ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب قرآن کریم اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو منکرین لوگ ہوتے ہیں، حق کو نہیں مانتے، ان کو اپنے برے کام ہی سب سے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، جس وجہ سے وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ اور آپ دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں آپ کے گھروں میں موجود ہیں، بس صرف ہم غور نہیں کرتے، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو قرآن ہمیں بار بار دعوت دیتا ہے کہ غور و فکر کی عادت بناؤ، ہر چیز میں غور کرو، تم خود ہی نتیجے تک پہنچ جاؤ۔ رکوع نمبر 15۔ ساری مخلوق ہر حال میں اللہ کی محتاج ہے، ساری مخلوق، کوئی بڑے سے بڑا، طاقتور سے طاقتور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کی محتاجی مجھے نہیں ہے اور میں اللہ کی محتاجی کے بغیر کچھ کر سکتا۔ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور وہ ہر طرح سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں ایک لمحے میں فنا کر کے زمین خالی کروا لے، اور تمہاری جگہ اگلے لمحے میں نئی مخلوق سے پوری دنیا کو بھر دے۔ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو لمحے کا بھی انتظار نہیں کرے گا، وہ کن کہے گا تو دنیا فنا ہو جائے گی، کن کہے گا تو نئی دنیا بن جائے گی۔ اس کے لیے ایسا کرنا قطعاً مشکل نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا، تو وہ سوچ لے وہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ ہم جب باہر نکلتے ہیں نا، جب پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے، اور جو سامان، جو بیگ، جو اٹیچی ہم نے پکڑا ہے، بریف کیس ہے، وہ ہمیں خود لے کے جانا ہے، تو کیا کرتے ہیں، 10 بار سوچتے ہیں کہ میں نے پیدل بھی چلنا ہے، گاڑی پہ بھی جانا ہے، اور اتنا لمبا سفر بھی ہے، تو یہ مجھ سے اٹھانے ہوگا۔ جب نہیں اٹھانے ہوگا تو پھر آپ اس میں سے سامان کم کر لیتے ہیں، اتنا ہی سامان رکھتے ہیں جتنا اشد ضروری ہوتا ہے، اور جو آپ کیری کر سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ گھر چھوڑ جاتے ہیں۔ عقل مند لوگ جو ہیں وہ سفر میں سامان کم رکھتے ہیں تاکہ مشقت نہ اٹھانی پڑے، ذلیل نہ ہونا پڑے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے اپنے تمام بوجھ خود اٹھانے ہیں، تمہارا ہیلپر کوئی نہیں ہوگا۔ تو سوچ لو جتنے بوجھ اپنے اوپر ڈال رہے ہو، قیامت کے دن کھڑے ہو کے اٹھا لو گے۔ اب بوجھ کا کیا مطلب ہے؟ بوجھ کا مطلب تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ دنیا میں کسی کا حق کھاتے ہیں نا، دنیا میں تو آپ نے کھا لیا، آپ کو بہت مزہ آیا، بڑی لذت آئی، مگر وہ جتنا حق آپ نے کھایا وہ سارا بوجھ قیامت میں آپ کے سر پہ لاد دیا جائے گا۔ مثلاً آپ کی 2 زمینیں تھیں، اکٹھی تھیں، آپ نے اس کو ٹھیک کرتے کرتے کاٹ کاٹ کے آدھا بننا اپنی زمین میں کر لیا، آپ کو تو لگا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ایک بالشت زمین بھی دنیا میں اگر کوئی کسی کی کھائے گا تو 7 زمینوں کے برابر بوجھ قیامت میں اس کے سر پہ رکھا جائے گا کہ اب اس کو اٹھاؤ، جس کی لالچ میں تم نے دنیا میں یہ ظلم کیا۔ جو لوگ حصے تقسیم کرتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم اس وقت ہوتا ہے جس وقت بیٹیوں کے حصے کھائے جاتے ہیں، بیٹے آپس میں تقسیم کرتے ہیں اور بیٹیوں کو، بہنوں کو پوچھتے نہیں ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو ظلم ہے نا۔ اللہ نے مقرر کیے ہیں نا حصے بہنوں کے، جس طرح بھائیوں کے ہیں، تو جب وہ تقسیم کرنے لگے اور بہنوں کے ساتھ ظلم کریں، ان کے حصے خود کھائیں، ان کو زمینیں نہ دیں، ماں باپ کی پراپرٹی میں سے حصہ نہیں دیں، اور خود وہ کھائیں اور نسلوں تک کھاتے رہیں، تو یاد رکھیں جب تک اتنی معمولی زمین کا حصہ بھی کسی کے حق کا کسی دوسرے کے پاس ہے تو اس کا عذاب وہی ہے جو بھی میں نے عرض کیا کہ 7 زمینوں کے برابر وزن اس کے سر پہ رکھا جائے گا۔
اگر تو ہر بھائی یہ اٹھانے کے لیے تیار ہے تو پھر تو دل کھول کے بہنوں کے ساتھ زیادتی کریں، اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی سوچ کے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں یہ کبھی نہیں کر سکوں گا، تو آج اللہ کے قہر سے ڈرنا چاہیے اور خوف کرنا چاہیے۔ اس تھوڑی سی چیز کے لیے لالچ کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے۔ رکوع نمبر 16، علماء کی پہچان کا معیار کیا ہونا چاہیے اور ان کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ صحیح معنوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے؟ جو حقیقت میں علماء دین ہوتے ہیں، جو حقیقت میں علماء دین ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جس بندے کی آواز اچھی ہے وہ نعتیں پڑھ لے، جس کو لہجہ پک کرنا، نقل کرنا آتا ہے وہ اٹھ کے تقریر کر لے، اور اس کے پاس علم کا نام و نشان بھی نہ ہو تو وہ عالم نہیں ہوتا۔ وہ واعظ ہے، وہ واعظ کر رہا ہے، وہ آگے پیچھے سے نصیحتیں کلیکٹ کر کے دوسروں تک پہنچا رہا ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ عالم کی نشانی قرآن کیا بتا رہا ہے؟ عالم کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوگا، عاجز ہوگا، منکسر المزاج ہوگا، اس کے اندر اکڑ نہیں ہوگی، غرور نہیں ہوگا، تکبر نہیں ہوگا، بے خوفی اور اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ یہ علامات ہوں گی عالم دین کی۔ تو پھر یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ علامات کس کے اندر پائی جاتی ہیں اور کون اس علم کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ آج ہمارے اندر یہ ساری پہچان ختم ہو چکی ہے، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی اس چیز کی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں بیٹھ کے مزہ آ رہا ہے، کہاں جو ہے وہ دف اچھی بجائی جا رہی ہے، کہاں طرزیں اچھی لگائی جا رہی ہیں، اور پھر اٹھ کے ہم نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ آج بہت مزہ آیا نعت سن کے۔ سیکھا کیا؟ سیکھا کیا؟ عمل کیا ملا؟ ہمارا دین صرف سننے والی چیز نہیں ہے، سر دھن کر اٹھ جانا اس لیے یہ نازل نہیں ہوا، اور لذت حاصل کرنا اس لیے یہ نازل نہیں ہوا۔ یہ سیکھنے اور سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے، اور وہ کون سکھائے گا؟ وہ عالم دین سکھائے گا۔ لہٰذا اللہ کریم نے ہمیں ان چند الفاظ میں بہت بڑی پہچان عطا فرما دی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ تحقیق اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ربانیین ہیں، جو حق پہ چلنے والے لوگ ہیں اور جنہوں نے صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کا ظاہر اور باطن کا علم حاصل کر لیا ہے۔ اللہ کا خوف، معرفت، خشیت ان کو حاصل ہوگی۔ یہی لوگ ایک دوسرے پر نیکیوں پہ سبقت لے جانے والے ہیں، یہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے، یہی لوگ اللہ کے شکر گزار ہوں گے کہ رب کریم نے ایسے لوگوں سے رنج و غم، مصیبتیں دور کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور انہیں استقامت عطا فرما کے ہمیشگی کے مقام تک پہنچانے کا، یعنی جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ جی، رکوع نمبر 17، لوگوں کی بدعمالیوں پر اگر اللہ فوراً عذاب دینے لگے تو زمین پر کوئی جاندار بھی نہ بچے۔ جیسے ابھی بھی پیچھے میں نے عرض کیا کہ وہ ایک کن کہہ کے ساری دنیا فنا کر کے دنیا کو خالی کر لے، اور دوسرا کن کہہ کے دوبارہ سے دنیا کو اسی طرح بھر لے، وہ اس پہ بھی قادر ہے، مگر وہ یکدم عذاب نہیں دیتا، یکدم پکڑتا نہیں ہے۔ اس میں بھی اس کی جو مہربانی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا رحم ہے، اس کا کرم ہے کہ یہ بندہ ہے، یہ جاہل ہے، یہ نادان ہے، یہ بے وقوف ہے، اس کو موقع دیا جائے۔ اور اسی لیے تو وہ فرماتا ہے کہ اے بندے تو توبہ کر کر کے تھک جائے گا، میں قبول کر کر کے نہیں تھکوں گا۔ تو جتنی بار بھی سچی توبہ لے کے آئے گا میں تجھے اتنی بار ہی معاف کر دوں گا۔ تو پھر اس سے بڑا رحیم کون ہوگا؟ الرحمن الرحیم تو یہی رب ہے نا۔ اب ہمارے سامنے ہے جس سورۃ یاسین، اس کی 83 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں جو لفظ آیا ہے یاسین والقرآن الحکیم،
تو اس یاسین یعنی حروف مقطعات پر ہی اس سورت کا نام ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یاسین جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا مخفف ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ اسے قرآن کا دل فرمایا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ ایک بار تلاوت کرنے سے 10 قرآن شریف کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور نزع کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے پاس یاسین شریف کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے۔ دن میں اگر کوئی شخص باقاعدگی سے اس کو پڑھنے کی عادت بنا لے دن کے آغاز میں، تو پورے دن میں وہ اللہ کی امان میں رہتا ہے، اس کے رزق میں کشادگی اور برکت کی جاتی ہے، اور اس کے دن بھر کی مصیبتوں کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے جو فقہاء ہیں، انہوں نے جو بزرگ ہیں، جو اولیاء ہیں، ان نے بالخصوص صبح کے وقت یاسین شریف کی تلاوت کا حکم دیا اور معمول بھی بنایا۔ مقصد یہ نہیں کہ صرف یاسین کو ہی قرآن سمجھ لو اور باقی پارے پڑھو ہی نا، مطلب یہ ہے کہ اس کا التزام کرنا بندے کی بہتری میں زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 18 میں اب اسی صورت میں کفار کی سرکشی کا انجام بتایا گیا ہے، اور فرمایا گیا کہ اے ساری انسانیت کے سردار، اے محمد کریم، قرآن حکیم کی قسم۔ کیسے صورت شروع ہوتی؟ یاسین والقرآن الحکیم، کہ حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، کہ تحقیق آپ اللہ کے رسول ہیں، اور علی صراط مستقیم، آپ ہی سیدھی راہ پر ہیں۔ تو جس نے آپ کی راہ پہ چلنا ہے، وہ حکمن ہو، قولن ہو، فعلن ہو، جس طریقے سے بھی ہو، کامیاب وہی ہے اور اسی کا سیدھا راستہ ہوگا۔ آپ کو اس لیے بھیجا اور اس لیے آپ پہ قرآن اترا تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، اور ان کو بتائیں کہ اگر آج تم لوگ مان گے تو قیامت میں سرخرو ہو جاؤ گے، ورنہ تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ آخری رکوع میں، رکوع نمبر 19 میں ایک بستی کی طرف بھیجے گئے رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ذکر اگلے پارے میں جا کے، چونکہ صورت اب 23ویں پارے میں جا کے مکمل ہوگی، تو ان کا تفصیلی ذکر اگلے پارے میں آئے گا۔ یہاں اس میں اتنا ہی آغاز ہو رہا ہے کہ یہاں ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے کہ ایک بستی والوں کے پاس 2 رسول آئے، اور انہوں نے ان رسولوں کی بات نہیں مانی۔ ہم نے پھر تیسرا اپنا ایک نیک بندہ ان دونوں رسولوں کی مدد کے لیے بھیجا، تو قوم نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ تم بھی ہماری ہی طرح کے انسان ہو، ہم تمہاری بات کس لیے مانیں۔ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، اور اگر تم اپنی باتوں سے باز نہیں آئے تو یہ قوم کی جرت دیکھیں، قوم کہہ رہی ہے کہ تم لوگوں کو سنسار کر دیا جائے گا۔ اس کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم کل کے سبق میں کنٹینیو کریں گے 23ویں پارے میں۔ اللہ پاک ہماری آج کی گفتگو کو اور اس کے اندر جو عمل کا پہلو بالخصوص ہے اس کو قبول فرما کے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔